أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على محمد المصطفى وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين شرفاء. إنهم سفينة النجاة ومصباح الهدى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. عزیزان من، گزشتہ گفتگو یہاں تمام ہوئی تھی. رب العزت کا مقصود توقیر انسانیت ہے. اسلام انسانیت کی فلاح کے لیے دین پسندیدہ قدرت قرار پایا ہے. ملت اسلامیہ کا مرحلہ اور مسئلہ دشوار اس لیے ہوا کہ فہم اسلام کے سفر کا آغاز بندوں کے بجائے اللہ سے کیا گیا. حقیقت میں جب کوئی انسان خود دوسرے انسان کو ایکنالج کرتا ہے تو وہ ذات واجب کا اقرار اور اعتراف کرتا ہے. مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. یعنی خدا شناسی کا سفر انسان سے شروع ہوتا ہے. دیکھیے، اگر آپ کسی مبلغ سے، کسی عالم دین سے یہ کہیں کہ ہم کو اسلام سمجھا دیجئے، تو یقینی طور پر یہ جواب سننے میں ملتا ہے کہ اس کے لیے تو ایک بڑا تفصیلی وقت چاہیے کہ جہاں اسلام کا ہر اسپیکٹ بیان کر دیا جائے. 10 روز تک گفتگو کرنے کے بعد بھی میں نے خطباء علماء کو یہی کہتے سنا کہ یہ 10 دن بھی کافی نہیں تھے کہ اسلام کو پوری طرح پیش کیا جا سکے. سرکار ختم مرتبت ایک غزوے پر روانہ ہو رہے ہیں. ناقے پر سوار ہونے والے ہیں. ایک اعرابی آگے بڑھا، یا رسول اللہ
بتا دیجئے کہ اسلام کیا ہے۔ حضور تشریف لے جا رہے ہیں غزوے پر، جنگ پر، ایسے عالم میں یہ شخص آ کر پوچھتا ہے یا رسول اللہ فرمائیے کہ اسلام کیا ہے، کل کا کل اسلام بتا دیجئے۔ دیکھیے ایک عجیب بات آپ سے عرض کروں کہ جنگ صفین میں بھی جنگ کا ہنگام تھا، ایک شخص آگے بڑھ کے مولا کائنات سے پوچھتا ہے یا علی ذرا سورہ اخلاص کی تفسیر تو بیان کر دیجئے۔ کسی نے کہا ہٹو، یہ کوئی وقت ہے سوال کرنے کا؟ میرے مولا نے فرمایا اسے پوچھنے دو، اسی بات کے لیے تو ہم جنگ کر رہے ہیں۔ آ جائیے جو عرض کر رہا تھا، سرکار ختمی مرتبت ناقے پر سوار ہونے والے ہیں۔ سائل آگے بڑھا یا رسول اللہ فرما دیجئے کہ اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا سنو، العبادت للہ والشفقۃ علی خلق اللہ ھذا الاسلام۔ اب اسے دو جملے کہیے یا ایک جملے کے دو حصے کہیے؟ اسلام کیا ہے؟ آپ نے پورے اسلام کو محصور کیا ان چار الفاظ میں، اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کی مخلوق پر شفقت کرنا۔ آپ دیکھتے ہیں مخلوق کتنی اہم ہے اسلام میں، اور جب تم اس کو نظر انداز کر دو گے تو پھر اسلام سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اس لیے کہ اس کی ایک قدرت نے ایک ڈیزائن بنایا ہے اسلام کا، انسان کا۔ دیکھیے آپ سب گھروں میں رہتے ہیں، لیکن ہر ایک کا گھر ایک جیسا نہیں ہوتا۔ ہر ایک کا گھر اس کی ضرورت اور اس کے اسٹیٹس کے مطابق ہوتا ہے۔ جب وہ دین بھیج رہا تھا انسانوں کے لیے تو کیا اس نے انسانوں کے مزاج کو پیش نظر نہیں رکھا ہوگا؟ اور اس سے زیادہ انسان کو کون جانتا تھا؟ بے نہایت کریم خالق ہے، عطا کرنے والا، کوئی حق تمہارا اس پر نہیں تھا، بغیر استحقاق کے اس نے تم کو عطا کر دیا۔ اس نے جمادات بھی بنائے، اس نے نباتات بھی بنائے، اس نے حیوانات کو بھی خلق کیا، بے شمار مخلوقات ہیں جو اس نے خلق فرمائی کہ اگر میں آپ سے کہوں کہ ایک لسٹ بنا دیجئے تمام کریچرز کی تو آپ بنا نہیں سکیں گے، ہے نا؟ لیکن کسی کو بنانے کے بعد اپنے بنانے پر فخر نہیں فرمایا، لیکن جب انسان کو خلق کیا بنانے کے بعد بڑی شان سے، بڑے فخر سے، بڑے تکبر سے، بڑے ناز سے کہنے لگا لقد 95واں سورہ 4 آیت، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے اس کو بہترین کمپوزیشن سے بنایا ہے۔ یہی ٹھہر گیا؟ نہیں، گفتگو آگے بڑھی۔ 17واں سورہ آیت کا نشان 70، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم کے بیٹوں کو بزرگی عطا کی۔ میرے ساتھ رہنا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ہم نے اس کو خشکی پر اور تری پر حکمرانی دے دی۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اس سے پہلے کیا کہا؟ رَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، ہم نے طیبات سے رزق دیا۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور جو مخلوقات ہم نے بنائی ان پر اس کو فضیلت دی۔ پہلی چیز کیا دی اس نے؟ آج آپ تھکے ہوئے ہیں، پہلی چیز کیا؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم،
ہم نے آدم کے بیٹوں کو بزرگی دی. کیا مطلب ہے بھائی؟ ہم نے سورج کو روشنی دی. کیا مطلب ہے؟ سورج ہے تو روشنی ہوگی. یہ نہیں ہو سکتا سورج ہو روشنی نہ ہو. روشنی کا ہونا سورج کی دلیل، سورج کا ہونا روشنی کی دلیل. سورج ہے روشنی ہے. کیوں؟ ہم نے سورج کو روشنی دی ہے. انسان کو ہم نے بزرگی دی ہے. کیا مطلب؟ جہاں انسان ہوگا وہاں بزرگی ہوگی. تم پوچھ سکتے ہو ہم نے ہر انسان کو تو بزرگ نہیں دیکھا. ہاں جناب، ہر آدمی انسان بھی تو نہیں ہوتا. بھائی اعلان قدرت عمومی ہے. ہم نے انسانوں کو، آدم کے بیٹوں کو بزرگی دی. اعلان عمومی ہے لیکن نظر ایک ہی آیا. جب اس کا چہرہ دیکھا بے ساختہ زبانوں پر آیا کرم اللہ وجہہ. لقد کرمنا بنی آدم. ہم نے آدم کے بیٹوں کو بزرگی دی. اب اس لفظ کو ذرا سنبھال لینا اور یاد رکھنا، عمومی اعلان اور خصوصی بات کیا ہوگی. لیکن ابھی ہم آگے بڑھیں گے. اور دیکھیے، کوشش میری یہ ہے کہ آج 1 گھنٹہ بھی آپ کا نہ لوں، اس سے پہلے گفتگو کو تمام کر دوں. ظاہر ہے کہ ویک ڈیز ہیں اور یہاں کی زندگی کی مجبوریاں اور مصروفیتوں سے میں بخوبی واقف ہوں. انسان کو بنایا، پھر کہتا ہم نے بنایا ہی نہیں ہے. صورکم، ہم نے تم کو صورتیں عطا کی ہیں. جیسی صورت موضوع پھر نہیں. فاحسن صورکم، ہم نے تم کو بہترین شکل دی ہے، بہترین صورت دی ہے. بنایا کیسے ہے؟ انسان کی تخلیق کا عمل کیا ہے؟ جو آپ سے عرض کروں، ہر مصور تصویر بنانے کے لیے روشنی کا محتاج ہے. اس نے انسان کی تصویر ظلمتوں کے 3 پردوں میں بنائی ہے. احسن صورکم، بہترین صورت بنائی. وہاں کیا فرمایا؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. یہاں کیا کہتا ہے؟ احسن صورکم، تم کو بہترین صورت عطا کی، تصویر بنائی، تمہاری تصویر. اور بنائی کس سے؟ مٹی سے، آگ سے، ہوا سے اور پانی سے. تم بھی تصویر بناتے ہو نا؟ تصویر کو پینٹ کرنے کے بعد آگ کے قریب رکھو گے؟ تصویر بنانے کے بعد پانی کے قطرے اوپر پڑنے دو گے؟ تصویر بنانے کے بعد ہواؤں کے تیز جھکڑوں میں چھوڑو گے؟ نہیں نا. کیوں؟ اس لیے کہ آگ، ہوا، مٹی اور پانی یہ تصویر کے دشمن ہیں. ہمارا کمال تو دیکھو، ہم نے دشمنوں کو دوست بنا کر تمہاری تصویر بنا دی. یہ ہے خالق. آپ دیکھتے ہیں خالق و مخلوق اب پیغام کیا دے رہا ہے؟ ہم نے دشمنوں کو دوست بنا کر تم کو بنایا. یاد رکھنا، تم دوستوں کو دشمن نہ بنانا. اچھا، خلق کیا اور خلق کرنے کے بعد اپنی تمام مخلوقات کو جو الگ الگ دیا وہ سب انسان میں جمع کر دیا. بھائی آئرن ایک چیز ہے، سوڈیم ایک چیز ہے، میگنیشیم ایک چیز ہے، فاسفورس ایک ایلیمنٹ ہے. یہ سب اکیلے ہیں نا؟ انسان میں آئرن بھی ہے، انسان میں میگنیشیم بھی ہے، انسان میں سوڈیم بھی ہے، انسان میں فاسفورس بھی ہے. اس لیے انسانوں کو عالم کبیر کہا جاتا ہے. یعنی جو عالم کی دیگر مخلوقات میں ہے نا، وہ سب کا سب انسان میں
ایک جگہ پر جمع کر دیا گیا. نمک انسان میں، شکر انسان میں، لیکن اگر یہ نمک اور شکر اعتدال میں رہے تو انسان ٹھیک ہے، صحت مند ہے. لیکن اگر بڑھ جائے یا کم ہو جائے، یہی صحت مند انسان بیمار ہو جاتا ہے. پیغام کیا دے رہا ہے کہ تمہاری صحت کا دار و مدار عدل پر ہے. اگر انسان کے نظام کا عدل قائم نہ رہے تو انسان بیمار ہو جاتا ہے. کیا اس عالم کا امن و امان برقرار رہ سکتا ہے اگر عدل نہ ہو؟ اچھا جناب، ساری چیزوں کو جمع کر دیا انسان میں. یہاں تک میرے ساتھ ہیں؟ گفتگو بار تو نہیں بن رہی ہے یہاں پر؟ صلوات پڑھ دیجیے ایک مرتبہ. اب تک ہم نے عرض کیا کہ انسانوں میں تمام خصوصیات کو جمع کر دیا. اب دوسری بات، انسان کو اپنی صفات کا مظہر بنا دیا. کیا مطلب ہے؟ اللہ عالم ہے نا، آپ بھی پڑھ لکھ کر عالم بن جاتے ہیں یا نہیں؟ اللہ سمیع ہے نا، آپ بھی سمیع ہیں. میں نے کل عرض کیا تھا، کہیں کنفیوژن ہے مجھے روک دیجئے، پوچھ لیجئے. چلیں سورہ اسرا 17واں سورہ پہلی آیت. سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. پورا ترجمہ نہیں کروں گا، بس آخری لفظ جس سے بات کرنی ہے. انہ هو السمیع البصیر، وہ پروردگار سمیع بھی ہے بصیر بھی ہے. 76واں سورہ، سورہ انسان یا سورہ دے، دوسری آیت. انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے انسان کو ملے جلے پانی سے بنایا. فجعلناہ سمیعا بصیرا، اس کو سمیع بھی بنایا، بصیر بھی بنایا. آپ دیکھ رہے ہیں صفات الہی انسان میں نظر آ رہی ہیں، اور جتنی صفات ہے نا اللہ کی، وہ سب کی سب انسان میں ہے. اللہ عالم ہے، تم بھی عالم ہوتے ہو. فرق اتنا ہے کہ آپ کا عالم ہونا حسب توفیق ہے. اللہ صادق ہے نا، انسانوں میں بھی سچے ہوتے ہیں. اللہ جمیل ہے نا، انسان بھی خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، انسان بھی خوبصورت ہوتے ہیں. اللہ قادر ہے نا، بندے بھی کچھ نہ کچھ قدرت و تصرف رکھتے ہیں. بس فرق اتنا ہے، تمہاری ہر صفت زائد بر ذات ہے، اس کی ہر صفت عین ذات ہے. اب یہ لفظ ذرا سا مشکل ہو گیا، ذرا میرے دوست نوجوان دوست سمجھتے چلے. زائد بر ذات اور عین ذات. ایک انسان جاہل پیدا ہوا، ماں کے پیٹ سے جب عالم عناصر میں آیا تو کچھ بھی نہیں جانتا تھا. مدرسے جانے لگا، بڑا ہوتا گیا، علم سیکھتا گیا. اتنا سیکھا کہ پروفیسر بن گیا، علامہ بن گیا، ڈاکٹر بن گیا، عالم بن گیا. کیا مطلب ہے؟ جب تک علم نہیں آیا تھا جاہل تھا، علم آ گیا عالم ہو گیا. اب اگر کسی حادثے میں چوٹ لگ گئی سر پر اور جو کچھ پڑھا تھا سب بھول گیا، اب عالم رہا؟ کیا مطلب ہے؟ علم اور ہے، یہ عالم اور ہے. جب آ گیا عالم بن گیا، جب چلا گیا پھر جاہل بن گیا. اللہ ایسا عالم نہیں ہے، وہ عین علم میں جب سے ہے عالم ہے، جب سے ہے قدرت رکھتا ہے. اور اس نے اس کائنات کو بنایا اس لیے کہ اس کی ایک ایک صفت بندوں میں آ جائے. کیوں آ جائے؟
اس لیے کہ جب بندوں میں صفت آ جائے گی نا، اس کی ہر صفت بندوں میں آ جائے تو یہ کائنات مکمل ہو جائے گی. اس کا عالم ہونا، بندوں کا عالم ہونا، اس کا صادق ہونا، بندوں کا صادق ہونا، اس کا قادر ہونا، بندوں کا حسب توفیق قدرت پا لینا، اس کا خوبصورت ہونا، بندوں کا حسب توفیق صاحب وجاہت ہونا، صاحب جمال ہونا. اللہ کی ایک صفت اور ہے، وہ ہے اللہ متکبر بھی ہے. جب تک صفت یہ انسانوں میں نہ آئے کائنات مکمل نہیں ہوتی. کرو گے تکبر، بے تکبر سے منع بھی کر رہا ہے اور چاہتا بھی ہے ایک صفت آ جائے. اب آ گیا مقام خصوصی. بس چاہیے تھا کوئی ایسا ہو جس میں اس کی صفت تکبر نظر آئے. بس ایک دن دیکھا امر کا سر کاٹ کے میرا مولا چلا. دیکھنے والوں نے کہا یا رسول اللہ دیکھیے تو علی کس تکبرانہ چال سے آ رہے ہیں. فرمایا یہ وہ چال ہے جسے اللہ بہادروں میں پسند کرتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا ایک صفت تو ہے تکبر، دوسری صفت بھی یاد دلا دوں، اس کی ایک صفت ہے غائب ہونا. بندہ غائب ہو جائے تو بندہ نہ رہے، اور غیبت نہ آئے تو کائنات مکمل نہ ہو. ضروری تھا کہ انسانوں میں کوئی ایک ایسا ہو بندہ مگر پردہ غیبت میں ہو. تو عزیزو غائب امام پر یقین ہمارا عقیدہ ہی نہیں ہے، اس کائنات کی ضرورت ہے. اچھا دیکھیے یہ گفتگو انسانوں کی اسلام کے فوکس ہونے کی بنا پر کی، لیکن اب یہاں ایک نازک مرحلہ ہے اور شاید میں اتنا وقت نہ لیتا، اور میرا ارادہ یہی تھا کہ کل جہاں گفتگو چھوڑی اس سے آگے بڑھ جائے، لیکن الحمدللہ دو کام ہر ادارے کی انتظامیہ کرتی ہے. ایک گھڑی بڑی مناسب جگہ پر لگاتی ہے، اور دوسری بات اب یہ ہے کہ یہ آواز اور یہ گفتگو فقط اس چہار دیواری تک نہیں ہے. تو کچھ حضرات نے رابطہ کیا اور جو سوال میرے سامنے آیا، اور سوال ایسا ہے کہ اس کو نظر انداز کرنا زیادتی ہوگی. میں نے کہا کل تقریر میں آپ نے یہ کہہ دیا کہ اللہ بندوں سے ماں باپ سے زیادہ محبت کرتا ہے. بھلا ماں باپ چاہتے ہیں کہ اولاد مر جائے؟ یہ اللہ مار کیوں دیتا ہے؟ آپ اگر بور ہوں تو چھوڑ دیتا ہوں، کہیں تو یہ بات کرتے ہیں. محمد والے محمد بنتر دیکھیے مشکل عنوانات اٹھاتا اسی لیے ہوں کہ مشکلوں سے کھیلنے میں مزہ آتا ہے، اور مشکلوں سے وہ کیوں گھبرائے جس کے ہاتھ میں مشکل کشا کا دامن ہو. سوال یہ ہے کہ بھائی ماں باپ سے اللہ زیادہ چاہتا ہے، یہ بندوں کو مار کیوں دیتا ہے؟ اب میرا کلیم سنو اور پھر بات کرتا ہوں. اس نے بندوں کو اپنی صفت کا مظہر بنایا، اس نے کائنات کی ساری چیزوں کو انسان کے اندر جمع کیا. تیسرا جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اور یہ کہ جس طرح وہ ہمیشہ رہے گا اسی طرح یہ انسان ہمیشہ رہے گا. چہرے پڑھنا تو آتا ہے مجھے، گھبرا گیا نا. انسان ہمیشہ پھر کہہ رہا ہوں انسان ہمیشہ رہے گا. جملہ بدل رہا ہوں، اللہ ازل سے ہے ابد تک ہے، انسان ازلی نہیں ہے، ابدی ضرور ہے. ابدی ہے. کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس نے بنایا ہے جو عین بقا ہے، جو عین بقا ہے. مجھے بتائیے نا
ایک عقل مند آدمی سے حماقت کی گفتگو ایکسپیکٹ کرتے ہیں آپ؟ کیوں؟ اس لیے کہ عقل مند آدمی عقل کی بات کرے گا. اللہ عین بقا ہے نا، تو اس کا بنایا ہوا فنا کیوں ہو جائے گا؟ تقاضا ہے کہ اگر وہ عین بقا ہے تو یہ بندہ باقی رہے. میں نے عرض کیا نا، یہ بھیک ملی ہے باب مدینۃ العلم سے. اس لیے اب آپ کے ذہن میں کیا کچھ آ رہا ہے میں عرض کر دیتا ہوں. اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ 55واں سورہ رحمان 26ویں آیت، کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. بھئی قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ ہر چیز فنا ہو جائے گی، میں یہ کہہ رہا ہوں انسان ابدی ہے، ہمیشہ باقی رہے گا. تو یہ بھی تو قرآن ہی کہہ رہا ہے نا کہ جب نیک لوگ جنت میں پہنچ جائیں گے، برے لوگ جہنم میں پہنچ جائیں گے. گھروں پہ جا کے قرآن دیکھنا. اور برے لوگ جہنم میں پہنچ جائیں گے، ہم فیہا خالدون، یہ ہمیشہ وہاں رہیں گے. انسان ہمیشہ سے ہے نہیں، لیکن رہے گا ہمیشہ. اور عزیزو یاد رکھنا، دنیا اور آخرت میں فرق یہ ہے، اس دنیا میں مرنے پر مجبور ہے، آخرت میں جینے پر مجبور ہے. چاہے گا بھی نا، اب عنوان نہیں ہے گفتگو کا موت، ورنہ عرض کرتا چاہے گا بھی نا کہ موت آ جائے تو موت نہیں آئے گی. ہم فیہا خالدون، یہ ہمیشہ رہے گا، یہ باقی رہے گا. کیوں؟ باقی نے جو بنایا ہے، یعنی بقا نے بنایا ہے. انسان کیوں مر جائے گا؟ پھر آیت کو دیکھ لو، کل من علیہا فان، زمین پر. یہ تھوڑی کہہ رہا ہے کہیں بھی نہیں، کل من علیہا فان. انسان ازلی نہیں ہے، انسان ابدی ہے، ہمیشہ باقی رہے گا. خدا بندہ، وہ اقبال نے کہا تھا، خدا بندہ تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی. مجھے بتاؤ تو تم ایک چیز بناؤ، ایک بلڈنگ بناؤ، عمارت بناؤ، شاہکار بناؤ، چاہو گے وہ ٹوٹ جائے؟ انسان کیسی مخلوق ہے اس کی؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے اس کو بہترین کمپوزیشن سے بنایا، بنا کے مار دے. آمادہ ہو گئے تو اب بات کہتا ہوں. اللہ کا ایک نبی تھا، امت کے ہاتھوں تنگ آ گیا، کہنے لگا پروردگار ان بندوں پر عذاب نازل کر، ان کو مار دے. کہا سنو، مٹی سے کچھ برتن بناؤ. اللہ کا حکم آ گیا، پیغمبر نے مٹی لی، برتن بنائے، دن بھر برتن بنائے. شام ہو گئی، پروردگار بنا لیے برتن. کہا سنو، ان کو توڑ دو. پروردگار اگر توڑوانا ہی تھے تو بنوائے کیوں تھے؟ کہ بس ایک دن میں اتنی محبت ہو گئی اپنی مصنوعات سے. اور جن کو میں نے بنایا اپنے ہاتھوں سے، ان کے مرنے کے لیے دعا مانگو. اب سائل آیا، بس آگے بڑھیں گے، اب وضاحتیں ساتھ ساتھ ہوتی رہیں. اب سائل آگے آیا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس. مولا یہ فرمائیے، اگر انسان کو اللہ نے مارنا ہی تھا تو پیدا کیوں کیا؟ دیکھیے، میں نے کہا کہ جتنی بات میرے عنوان سے متعلق ہے، مولا انسان مر جاتا ہے، اگر مرنا ہی تھا، فنا ہی کرنا تھا، تو اللہ نے انسان کو بنایا کیوں؟ کون پوچھ رہا ہے؟ جابر بن حیان. استاد کون ہے؟ صادق آل محمد. آپ نے فرمایا ایسا کرو، کہیں سے برف لے آؤ.
आइस, बर्फ आ गई। आपने फरमाया एक तश्त ले आओ, एक बर्तन ले आओ, जार ले आओ, जार आ गया। आपने फरमाया बर्फ को इसमें डाल दो, बर्फ को उसमें डाल दिया गया। अब मौला से गुफ्तगू कर रहा है। गुफ्तगू करते करते मौला ने फरमाया जाबिर जरा देखो तो बर्फ है। जाबिर ने देखा, कहा मौला नहीं, बर्फ इतनी देर में मेल्ट हो चुकी थी, पानी बन चुकी थी। मौला ने फरमाया ये बर्फ फना हो गई। कहने लगा नहीं मौला, अब इसकी फॉर्म बदल गई, इसकी शक्ल बदल गई। आपने फरमाया इसी तरह जिस मौत को तुम फना समझते हो, फना नहीं है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होता है इंसान, मरता नहीं है। क्यों जनाब, हमारे लुत्फो करम से हमने इसको बनाया है, मारने के लिए थोड़ी बनाया है। इसको दराजात की बुलंदी के लिए मारते हैं। मौत तो खुद एक मंजिल है, एक मरहला है, मंजिल तो नहीं है। छोटा बच्चा होता है ना, उसको जब माँ बाप जबरदस्ती स्कूल भेजते हैं तो वो खुश नहीं होता, रोता है, शिकायत करता है, उलझता है। क्यों? वो जानता नहीं है स्कूल जाने के फायदे क्या है। बच्चा है ना, अभी तो बस यही मिसाल है बंदे की। ये समझता है मौत से फना हो रहा हूं, हकीकत में वो उसको बुलंदियों से आशना करता है। इसलिए यह है इंसान अल्लाह की बेहतरीन मखलूक। यहां तक मेरे साथ आ गए? अच्छा, जो बेहतरीन हो, जिसके लिए चाहत भी हो, क्या उस पर पाबंदी आयद करना अच्छा लगता है? ये बता दीजिए, अच्छा लगता है? नहीं ना, उसको तो फ्री होना चाहिए। लेकिन अल्लाह ने इस इंसान को ऐसा फ्री भी नहीं बनाया कि कोई कोड ऑफ लाइफ ही ना हो। भाई उसने किसी दूसरी मखलूक को तो शरीयत नहीं दी। ये गलतफहमी यह है कि मुसलमान ये समझते हैं खसूसी तौर पर, और इंसान समझते हैं अमूमी तौर पर, कि फ़कत हम ही अल्लाह की इबादत करते हैं। हकीकत यह है इस कायनात का जर्रा जर्रा उसकी मखलूक भी है और उसकी इबादत भी करता है। बस 2-3 आयतें जल्दी से सुन लीजिए। सूरह जुमा की पहली आयत है, युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्दिल मलिकिल कुद्दूसिल अजीजिल हकीम। जो कुछ है जमीन व आसमान में वो अल्लाह की तस्बीह कर रहा है। ठीक है जनाब। सूरह असरा इरशाद हुआ, व इम मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही वलाकिन ला तफक़हूना तस्बीहहुम। हर वो चीज के जिसको चीज कह सको वो भी अल्लाह की तस्बीह कर रही है। इतना नहीं, इसके आगे बढ़ के इरशाद हुआ, वत्तैरु साफातिन कुल्लुन कद अलमा सलातहु व तस्बीहहु। ये परिंदे जो उड़ते फिरते हैं ये भी सलात और तस्बीह का इल्म रखते हैं। कल फिर आऊंगा इसी मंजिल पर, लेकिन आज आगे बढ़ता हूं। ये परिंदे जो सफ बनाकर उड़ रहे हैं, कद अलमा सलातहु व तस्बीहहु, ये भी अपनी सलात का और तस्बीह का इल्म रखते हैं। सब इबादत कर रहे हैं और सब उसकी मखलूक हैं। लेकिन उनके लिए नहीं कहता हमने तुम्हारे लिए दीन बनाया। किसको बहुत चाहता है उनके लिए कहता है इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। हमने तुम्हारे लिए शरीयत बनाई, हमने तुम्हारे लिए दीन कायम किया, हमने तुम्हें ज़ाब्ता हयात दिया, हमने तुमको कोड ऑफ लाइफ दिया, है ना। ऐसे ही सवाल यह है कि इंसान के लिए शरीयत क्यों? जमादात के लिए तो नहीं है कोई ज़ाब्ता, नबातात के लिए तो नहीं है कोई ज़ाब्ता, हैवानात के लिए तो नहीं है कोई कोड ऑफ लाइफ। ये इंसान को पाबंद क्यों बना रहा है? ये सवाल अक्सर नौजवानों के जहन में आता है। अब आपसे अर्ज करूं, जरा एक तरतीब गिन लीजिए, देख लेते हैं क्रिएचर की। जमादात पहला मरहला, दूसरा मरहला नबातात, तीसरा मरहला हैवानात, चौथा मरहला इंसान, इंसान के ऊपर रब्बुल इज्जत। 5 हो गए। आसान कर देता हूं, पहले पत्थर, फिर दरख्त, फिर जानवर, फिर इंसान, फिर अल्लाह। अजीजों, ज़ाब्ते की जरूरत इंसान के लिए यूं पेश आई कि आज तक किसी पत्थर ने नहीं कहा मैं दरख्त हूं।
پتھر اپنی حدود میں رہا، کسی پودے نے نہیں کہا میں حیوان ہوں، کسی حیوان نے نہیں کہا میں انسان ہوں. یہ انسان ہے جو کہنے لگا کبھی کہ میں خدا ہوں. عام آدمی ہے کہنے لگا نبی میرے جیسا، میں نبی کے جیسا. چونکہ جمادات اپنی حدود کو پہچانتے ہیں لہذا جمادات کے لیے شریعت نہیں ہے. نباتات اپنے مقام سے واقف ہیں، نباتات کے لیے کوڈ آف لائف نہیں ہے. انسان چونکہ اپنے حدود سے نکلنا چاہتا ہے، اس کو حدود میں رکھنے کے لیے ضروری تھا کہ اس کے لیے قانون بنائے. بات واضح ہو گئی؟ صلوات پڑھ دیئے. حدود میں کیسے رکھے؟ کوڈ آف لائف یہ نہیں سنتا. اسلام ہے، شریعت ہے، قوانین ہیں، تعلیمات ہیں. اس کے لیے رب العزت نے قسمیں کھائیں. اب دیکھیے پروردگار کیسا رحیم و کریم ہے کہ اب اسی انسان کو جس کو اپنے دست قدرت سے بنایا، فخر سے بنایا، فضل و احسان سے بنایا، اس انسان کو سمجھا رہا ہے اور کہتا ہے وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا. اب قرآن مجید میں قسمیں اتنی ہیں میرے لیے مشکل ہے کہ انتخاب کہاں سے کروں، اس لیے میں نے یہ 51واں سورہ ہے قرآن مجید کا، وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا. کتنی قسمیں ہوگی گنتے رہیے گا. وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. کتنی قسمیں ہوئی؟ 6 قسمیں یہاں پر کھائیں. اس کے بعد پھر سورہ 3 میں والتین والزیتون وطور سینین، 3 کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، والبلد الامین، اس مقدس شہر کی قسم. صرف اتنا ہی نہیں، مجاہدوں کے گھوڑوں کی قسم کھائی. والعادیات ضبحا، نہیں، ان گھوڑے کے سروں سے چنگاریاں نکلی ان کی قسم. دن کی قسم، پہاڑ کی قسم، میدان کی قسم، روشنی کی قسم. کس کو یقین دلا رہا ہے قسم کھا کے؟ کافروں کو. کافر تو قرآن نہیں پڑھتے. مسلمانوں کو کیا اعتبار نہیں ہے؟ اچھا یہ تو بتاؤ قسم کب کھاتے ہیں؟ جب کسی کو یقین دلانا ہو. تو ایسا معلوم ہوتا ہے کوئی ایسا ہے جس کو رب العزت کی بات پر یقین نہیں تھا کہ وہ قسم کھا رہا ہے. اچھا قسم کس چیز کی کھاتے ہیں؟ قسم ہمیشہ کسی محترم کی کھاتے ہیں. اللہ کے لیے کیا محترم تھا؟ وہ تو سب کا خالق ہے نا بھائی. مسلمان قسم کھائے گا، اللہ کی قسم کھائے گا، مولا عباس کی قسم کھائے گا، مولا حسین کی قسم کھائے گا، عیسائی قسم کھائے گا، حضرت عیسیٰ کی قسم کھائے گا. جو محترم ہے اللہ کے لیے کیا محترم؟ پھر قسم کی ضرورت کیا تھی؟ ذرا سمجھتے جائیں. قسم کو بھی آج واضح کر دوں. قرآن مجید کا 63واں سورہ، 63rd سورہ، سورہ منافقون. اذا جاکل، بہت تیزی سے بتا کے پڑھ جاؤں گا. اذا جاکل منافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ. یہ منافق آ کے کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو اللہ کا رسول ہے. کیا دیتے ہیں؟ گواہی. واللہ یعلم انک لرسولہ، اللہ جانتا ہے تو ہمارا رسول ہے. واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ گواہی دیتا ہے یہ جھوٹے ہیں. ٹھیک. اتخذوا ایمانہم جنہ، انہوں نے اپنی قسموں کو اپنی ڈھال بنا لیا ہے. انہوں نے قسم کب کھائی تھی؟ پہلی آیت میں قسم کی بات تو نہیں ہے، گواہی کی بات ہے نا. انہوں نے گواہی دی
قرآن نے کہا انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے. تو اب سمجھ لیں قسم گواہی ہوتی ہے. اب پڑھو میرے ساتھ قرآن. والعصر ان الانسان لفی خسر. زمانہ گواہ ہے انسان خسارے میں ہے. یہ سورج گواہ ہے, یہ چاند گواہ ہے, یہ رات گواہ ہے, یہ دن گواہ ہے, یہ نفس انسانی گواہ ہے, زمین گواہ ہے, آسمان گواہ ہے. کیا؟ قد افلح من زکاہا. کامیاب وہی ہوا جس نے نفس کو درست بنایا, جس نے نفس کا تزکیہ کیا. اچھا, میں نے ابھی کہا کہ محترم کی قسم کھاتے ہیں نا, تو اللہ کی مخلوقات میں محترم کون تھا؟ زمین یا انسان؟ سورج یا انسان؟ چاند یا انسان؟ انسان کی قسم تو نہیں کھا رہا. زمانے کی قسم کھا کے انسان کے خسارے کا اعلان کر رہا ہے. اچھا, ایک لمحے کے لیے ذرا ٹھہرنا. اتنی قسمیں کھائی نا, کسی قسم کو عظیم کہا نہیں, ایسے ہی سننے کا حق ہے. والشمس وضحاہا, سورج کی قسم, چاند کی قسم, عظیم نہیں کہتا. رات کی قسم عظیم نہیں کہا, دن کی قسم عظیم نہیں کہا. پھر سورہ واقعہ میں ایک قسم کھائی, فلا اقسم بمواقع النجوم, وہ ستاروں کے اترنے کی جگہ کی قسم کھاتا ہوں. انہ لقسم لو تعلمون عظیم, سمجھ سکو تو یہ قسم بہت عظیم ہے. یہ قسم عظیم کیوں, باقی قسمیں عظیم کیوں نہیں؟ کہا سنو, سورج کی قسم کھائی, عظیم نہیں کہا. سورج احترام کرتا ہے محمد مصطفیٰ کا. چاند کی قسم کھائی, عظیم نہیں کہا, چاند احترام کرتا ہے محمد مصطفیٰ کا. دن کی قسم کھائی, عظیم نہیں کہا, دن احترام کرتا ہے میرے حبیب کا. رات کی قسم کھائی, عظیم نہیں کہا کہ رات احترام کرتی ہے میرے حبیب کا. زور ہم نے آسمان کی قسم کھائی, آسمان احترام کرتا ہے محمد عربی کا. اور اس کی قسم کھاتے ہوئے ستاروں کے اترنے کی عظیم کیوں کہتا ہے؟ کہ ستاروں کے اترنے کی جگہ وہ محمد کا سب احترام کرے, جس جگہ کا محمد احترام کرے وہ قسم عظیم ہے. لیکن میرا سوال تو یہ ہے کہ جب اس کی مخلوقات میں محترم انسان تھا تو قسم انسان کی کیوں نہیں کھائی, سورج کی کیوں؟ اچھا یہ بتاؤ, سورج افضل ہے یا انسان؟ میں نے جواب سنا, میرے بھائی نے فرمایا انسان. اچھا, انسان افضل ہے. کیوں افضل ہے؟ اس لیے کہ سورج انسان کے لیے ہے, انسان سورج کے لیے نہیں ہے. ٹھیک, یہاں تک میرے ساتھ ہے؟ اچھا عزیزو, اگر سورج نہ نکلے 4 مہینے تک, انسان کی حالت کیا ہوگی؟ پتہ چلا انسان محتاج ہوا نا سورج کا, اور کہہ رہے ہو وہ مفضول ہے. انسان مر جاتا ہے, سورج پہ کوئی اثر پڑتا ہے؟ آپ نے کہا کہ انسان افضل ہے, انسان مر جاتا ہے, جو افضل نہیں ہے وہ تو نہیں مرتا. خدا کی قسم وہی سورج ہے جو آدم کے زمانے میں نکلا تھا, وہی سورج آج بھی نکل رہا ہے. لیکن آدم کے زمانے کا کوئی انسان تم نہیں دکھا سکتے ہو, اور کہتے ہو کہ انسان افضل ہے. جی ابھی تو میں نے پہلی بات کہی ہے, اب دوسری بات کہنے جا رہا ہوں. سورج کی قسم اس لیے کھائی کہ سورج کی تخلیق کا کوئی نمونہ پہلے سے موجود نہیں تھا. نہیں, میں آسان کر دیتا ہوں بات کو تاکہ زیادہ بار نہ بنے. دیکھو, انسان بعد میں آیا ہے, سورج پہلے ہے. سورج پہلے ہے, انسان بعد میں آیا ہے. یہ پہلے اور بعد میں فرق کیا ہے؟
بتاؤں فرق کیا ہے؟ آمادہ ہے؟ فرق یہ ہے جو پہلے ہوتا ہے وہ ضرورت ہوتی ہے، جو بعد میں آتا ہے وہ ضرورت مند ہوتا ہے۔ اللہ کا احسان یہ ہے تمہاری ایک ایک ضرورت کو تم سے پہلے بنا دیا۔ بھائی رکنا، سورج تمہاری ضرورت ہے، تم سے پہلے موجود۔ پانی تمہاری ضرورت تھا، تم سے پہلے موجود۔ غذا تمہاری ضرورت تھی، تم سے پہلے موجود۔ اناج تمہاری ضرورت تھی، تم سے پہلے موجود۔ ٹھیک، رک جاؤ۔ انسان مر گیا، سورج باقی ہے۔ انسان مر گیا، چاند باقی ہے۔ انسان مر جاتا ہے، پانی باقی ہے۔ انسان مر جاتا ہے، غذا باقی ہے۔ انسان مر جاتا ہے، اناج باقی ہے۔ کیا ثابت ہوا؟ جو ضرورت ہوتی ہے وہ پہلے سے ہوتی ہے، اور انسان مر سکتا ہے، ضرورت ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ اتنی میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں، غذا ضرورت تھی تو پہلے بنا دیا، پانی ضرورت تھا پہلے بنا دیا، اناج ضروری تھا پہلے بنا دیا، ہادی ضروری تھا تو ضروری تھا کہ ہادی پہلے ہو، انسان بعد میں آئے۔ آدمی مر جاتا ہے، پانی باقی رہتا ہے۔ انسان مر جاتا ہے، غذا باقی رہتی ہے۔ انسان مر جاتا ہے، ہادی ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ اب دیکھو، جو چیز جس کے لیے ہوتی ہے اس کو اس پر تصرف ہوتا ہے۔ گاڑی آپ کے لیے ہے تو گاڑی آپ کو نہیں لے جاتی اپنی مرضی سے کہیں بھی، جہاں آپ جانا چاہتے ہیں وہاں لے جاتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں تسخیر۔ کہنے کو تو یہ انسان نے صاحب سورج تسخیر کر لیا، کائنات تسخیر کر لی۔ اب سمجھ میں آئے گا قسم کیوں کھا رہا تھا ان کی۔ اچھا، سورج چاند کی، لیکن کبھی تمہاری مرضی سے سورج نکلا؟ کبھی تمہاری مرضی سے سورج ڈوبتا ہے؟ تم نے گھڑی بنائی ہے، تم اس کو تو آگے پیچھے کر سکتے ہو۔ سورج کے اوقات طلوع و غروب تم نہیں بدل سکتے، پھر کیسے تم افضل ہو سورج سے؟ سورج سے انسان کی افضلیت صرف اسی وقت ثابت ہو سکتی ہے جب کوئی ایسا انسان ہو جب چاہے چاند کو توڑ دے، جب چاہے سورج کو بلا لے، جب چاہے ستارے کو اتار دے۔ لیکن سوال ابھی بھی باقی رہ گیا میرا، ان کی قسم کیوں، انسان کی قسم کیوں نہیں؟ اس لیے عزیزو کہ انسان خلق ہوا، فطر نہیں ہوا۔ چلیں جلدی سے بات کر لیتے ہیں۔ ایک چیز ہے خلقت، ایک چیز ہے فطرت۔ خلقت کو کہتے ہو کریشن، فطرت کو کیا کہتے ہیں انگلش میں؟ جی نیچر۔ آپ نے کہہ دیا، میں نے سن لیا، نیچر قدرت ہے، فطرت نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے فطرت و قدرت کے عنوان پر گفتگو نہیں ہے، لیکن یہ عرض کر دوں، میں عرض کر رہا ہوں فطرت کیا ہے۔ یہ فطرت نہیں، یہ قدرت ہے۔ فطرت اور چیز ہے، قدرت اور چیز ہے۔ اور کل بھی میں نے ایک جملہ آپ کو ہدیہ کیا تھا گفتگو کے آغاز پر، ذرا دیکھیے، کسی چیز کا نقشہ پہلے سے موجود ہوتا ہے، کسی چیز کا نقشہ پہلے سے موجود نہیں ہوتا۔ جس کا نقشہ موجود نہیں ہوتا اس کو بنانا ذرا مشکل ہوتا ہے۔ اچھا دیکھیے، مشکل یہ ہو گئی ہے، خالق اللہ ہے نا، ہاں یا نہ کہہ دینا، خالی خالق ہے نا اللہ، فاتر بھی اللہ ہے، بدی بھی اللہ ہے، باری بھی اللہ ہے۔ جا کے قرآن مجید میں اردو ترجمے میں ان چاروں کا ترجمہ دیکھنا، کہیں گے پیدا کرنے والا، خالق پیدا کرنے والا، فاتر پیدا کرنے والا، بدی پیدا کرنے والا، باری پیدا کرنے والا۔ اگر یہ چاروں کا ایک ہی ترجمہ تھا تو اللہ نے چار الفاظ کیوں استعمال کیے؟ وہ خالق ہے، شاعر نہیں ہے۔ وہ خالق ہے، مقرر نہیں ہے۔
क्यों? चारों अलग अलग हैं, खालिक और है, फितरत और है। जमीन और आसमान के लिए फरमाया फातिरिस समावाति वल अर्ज़, तुम्हारे लिए कहा खल्क़िल इंसान, खुलिक़ल इंसान ज़ईफ़ा, खुलिक़ल इंसान उजूला, इंसान खल्क़ वो फतर क्या है सुनेंगे। एक कारपेंटर को हमने बुलाया, उससे कहा हम चाहते हैं एक मेज बना दो। कारपेंटर कहेगा लकड़ी ले आओ। जो मटेरियल लेकर बनाए उसको खालिक कहते हैं। खालिक ने जो पहला नक्श उभारा, कुछ था नहीं दुनिया में, यानी जो शय से शय बनाए वो खालिक, जो लाशय से शय बनाए वो बारी। दो लफ्ज मैंने दिया आपको, खालिक और बारी का फर्क। वो कहता है हुवल्लाहुल खालिकुल बारीउल मुसव्विर, वो खालिक भी है, बारी भी है, मुसव्विर भी है। सूरह हश्र की आयत है, मैं तो बस अब जल्दी जल्दी चाहता हूं बात तमाम हो जाए। जो लाशय से शय बनाए वो बारी, जो शय से शय बनाए वो खालिक। यहां तक बात वाज़ेह हो गई। अब आपने कहा कि लकड़ी हम ले आएंगे, लकड़ी लाके उसको दे दी। अब वो पूछता है कोई ऐसा डिजाइन भी तो बताइए, कैसी मेज चाहते हैं? कॉन्फ्रेंस टेबल चाहते हैं, आप कॉफी टेबल चाहते हैं, आप महज स्टडी क्यों पूछ रहा है? इसलिए कि जब तक नमूना ना हो कोई बनाने वाला बना नहीं सकता। जो नमूने से बनाए वो खालिक होता है, जो बगैर नमूने के बना दे वो फातिर होता है। कोई नक्शा नहीं था कि जमीन कैसी हो, आसमान कैसा हो। लिहाजा उसने कहा कि हम बनाएंगे आसमान को, हम बनाएंगे जमीन को, हम फातिरिस समावाति वल अर्ज़ हैं, और हम बनाएंगे इंसान को भी, उस इंसान को जब चाहे चांद को इशारा करे दो टुकड़े कर दे, जब चाहे डूबे हुए आफताब को पलटा दे। न इसको किसी शय से बनाएंगे, न उसको किसी नमूने से बनाएंगे। अब आने वाला इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम के पास सिर्फ 8 मिनट बाकी हैं। आया, मौला ये बताइए अल्लाह ने सबसे पहले किस शय को खल्क किया? आपने फरमाया हुआ नूर जद्दी रसूलुल्लाह, वो मेरे जद रसूलुल्लाह का नूर था। या रसूल या यब्ना रसूलुल्लाह, अल्लाह ने आपके जद का नूर किस शय से बनाया? मेरे मौला ने मुस्कुरा के फरमाया अजीब बात है, अव्वल भी पूछ रहा है और ये भी पूछ रहा है किस शय से बना। अगर शय से बनता तो अव्वल ना होता। बाकी शय से बने, मेरा मोहम्मद लाशय से बना। जो शय से बने वो हलाक होता है, जो लाशय से बने वो मशीयत होता है। बात समझ में आ गई? अब कसम क्यों खा रहा जमीन और आसमान की? एक तो ये इंसानों की जरूरत थी, दूसरे ये कि इनको उस वक्त बनाया जब इस जैसी कोई दूसरी चीज नहीं थी। ठीक है ना? आपके सामने क्योंकि आप तसव्वुर सिर्फ उसी चीज का कर सकते हैं जिसको पहले से देखा हो, जिसका एक मौहूम तसव्वुर आपके जहन में हो, वरना आप परसीव नहीं कर सकते क्या कहा जा रहा है। ठीक है ना? इसको फितरत कहते हैं। अब उसने खल्क कर दिया, इंसान की कसम नहीं खाई। मैंने अर्ज कर दिया इंसान की कसम नहीं खाई, हालांकि इंसान मोहतरम है, इंसान एहसन तकवीम से बना है। कसम खाई उसने तो सूरज की, चांद की, जमीन की, आसमान की, दरियाओं की। मेरे माबूद इंसान की कसम क्यों नहीं खाता? का इसलिए कि इनको हमने फितरत से बनाया, सबसे पहले बनाया, हर एक की जरूरत बनाया, और बनाने के बाद अब तुझको हुदूद में रखने के लिए कहते हैं। इन्नी, अल्फाज वही हैं, इन्नी मा खलक तो समा मबनिया वला अर्ज़म मदहिया वला कमरम मुनीरा
वला शमसम मुगिया वला फलक यदूरो वला बहर यजरी। ना तो हमने आसमान बनाया, ना हमने जमीन बनाई, ना सूरज बनाया, ना चांद बनाया, ना दरियाओं को रवा किया, ना दरियाओं में कश्ती को रवा किया। इल्ला लिअजलिहिम व मोहब्बतिहिम हाउलाइल खमसतिल लज़ीना हुम तहतल किसाब। हमने जमीन और आसमान को, आफताब और महताब को, बहरो बर को बनाया इन पांचों की मोहब्बत में, जो इस चादर के नीचे हैं। चादर में थे कितने? 5 नहीं। जब 5 थे तो फिर 5 कहने की जरूरत क्या थी? कहता जो चादर के नीचे हैं इनके तुफैल में नहीं, कहता है जो चादर में 5 हैं। मेरे माबूद जब 5 है क्या इसलिए कि एक जिब्रील भी तो जाएगा? अगर 5 न कहूं तो कोई जिब्रील को भी शामिल कर देगा। कायनात की तख्लीक पंजतन के लिए है, जिब्रील इनका खादिम है। अच्छा, अजीब बात हो गई। जब ये जमा हो गए ना चादर में, बीबी फरमाती हैं कि जब हम सब चादर में जमा हुए, बैठे ना यहां, फलम्मक तमलना जमीअन तहतल किसा। जब हम चादर में, हाजी आपने फरमाया जमा हो गए। हदीस किसा का तर्जुमा आज देखना जरा, यही लिखा हुआ है, जब हम जमा हो गए। फलम्मक तमाना नहीं है, फलम्मक तमलना है। अब तर्जुमा कर रहा हूं, जब हम पांचों चादर में मुकम्मल हो गए। समझिए, चादर में मोहम्मद है, मुकम्मल नहीं है। चादर में हसन है, मुकम्मल नहीं है। चादर में हुसैन है, मुकम्मल नहीं है। चादर में अली है, मुकम्मल नहीं है। पंजतन मुकम्मल ही जब होते हैं जब ज़हरा इनमें शामिल होती है। अच्छा, कौन फरमा रहा है ये? बीबी फरमा रही है। जब हम जमा हुए चादर में तो आसमान पर रब्बुल इज्जत ने फरिश्तों से कहा और कसमों की तौजीह बता दी, फिर वाक़या बयान कर दिया। कहां है सैयद आलम? जमीन पर। वो जो सुबह शाम आता है ना फरिश्ता, वो यही रोक दूंगा तकरीर, जो आता है ना सुबह शाम, वो कहने लगा या रब्बे व मन तहतल के साथ। वो बुलंदी पर है ना, वो बुलंदी पर रह कर नहीं पहचान पाया। ज़हरा जमीन पर बैठकर बता रही है अर्श पर क्या हो रहा है। या रब्बे वमन तातल के साथ पहचान क्यों नहीं सका? मेरा भी सवाल है ये, क्यों नहीं पहचान पाया? पहचाना इसलिए नहीं, शुआएं किसी मंबा से निकलें, अलग अलग हो जाएं तो आप पहचान लोगे ना, लेकिन अगर सारी शुआएं एक जगह जमा हो जाएं तो कैसे मालूम हो कि कौन है? अजीजों, किसी ने कहा था कि उस घर में आकर वही देना, पैगाम वही पहुंचाना जहां जिसको देखो मोहब्बत की शान नजर आए। फरमाया हुम अहलु बैत नबुव्वा। वक्त नहीं रहा, हुम अहलु बैत नबुव्वा, इस जुमले पर छोड़ रहा हूं। हुम अहलु बैत नबुव्वा, ये नबुव्वत का खानदान है। वह मादनुर रिसाला, ये रिसालत की कान है। हुम अहलु बैत नबुव्वा व मादनुर रिसाला। कान पहले होती है या जवाहरात पहले होते हैं? कान पहले होती है ना। अब कह क्या रहा है? ये रिसालत की कान है। शायद ये तारुफ काफी न हुआ। फरमाया होम फातिमा तो वबूहा व बालुहा व बनुहा। बस
बस एक जुमले के साथ पैगाम दूं और फिर दुआ करो। याद रखना, तथीर मोहम्मद की निस्बत का नाम नहीं, जहरा की निस्बत का नाम है। मरकज रिसालत फातिमा है, मरकज नबूवत फातिमा है, मरकज तहारत फातिमा है, मरकज इमामत फातिमा है। ये बीबी वो है, बेटी होकर भी उम्मे अबीहा है, उम्मे अबीहा है। बस मुश्किल ये है इस बीबी के बाब के बयान में, जब तस्करा होता है ना बीबी का, तो मुश्किल ये होती है कि मैं फजाइल व मसाइब को अलग कैसे करूं। ये दो बीबियां कायनात की ऐसी बीबियां हैं, एक जहरा है, एक सानिया जहरा है। कैसा मुकद्दर लेकर आई हैं ये बीबियां, और ये रफत देखो, फिर इनकी मुसीबत देखो। एक जहरा है जो ये कहती है सुब्बत अलैया मसाइब लवन्नहा, और एक वो बीबी है नाना का साया सर से उठे तो ज़ैनब मातम करे। अम्मा दुनिया से रुखसत हो, गमगुसार ज़ैनब हो। बाबा को जख्मी देखने वाली यही उम्मुल मसाइब सानिया ज़हरा। हसन के जिगर के टुकड़ों को हाथों के प्याले में जमा करने वाली ज़ैनब, और भाई को घोड़े से जमीन पर आते हुए देखने वाली ज़ैनब। और ज़हरा कि इसकी खुशी में भी कैसा गम है। 46वां सूरा कुरान मजीद का 15वीं आयत है, हम अल्लाह तो उम्मो कुरहा ववक़अतो कुरहा, जिसने बेटे को शिकम में उठाया भी तो रंज के साथ, पैदाइश हुई रंज के साथ। जिब्रील मुबारकबाद देने आए तो एक खबर भी लेकर आए। जिब्रील ने मुबारकबाद दी और फिर बताया, अल्लाह बादे तोहफे दरूद और सलाम फरमाता है, हबीब तेरा ये बेटा 3 दिन का भूखा प्यासा करबला के मैदान में शहीद कर दिया जाएगा। यार सुनो, हर मजलिस में तो हम हुसैन का पुरसा देते हैं और पुरसा लेने वाली जहरा होती है। आज जहरा का पुरसा देना है और सैयदुल शुहदा यहां मौजूद है। और ये मजलिस आरजू थी जहरा की। फिर घर में ये तस्करे होने लगे। हुसैन अभी छोटे से थे, चलते फिरते थे कि एक रोज फिर रसूल अल्लाह ने फरमाया, अबुल हसन एक रोज हुसैन इब्न अली 3 दिन का भूखा प्यासा करबला के मैदान में मार दिया जाएगा। मां थी ना, तड़प गई, आगे बढ़ी, बाबा जब हुसैन मारा जाएगा तो आप तो रहेंगे ना। ज़हरा मैं उस वक्त नहीं होगा। अच्छा बाबा अबुल हसन होंगे? फरमाया नहीं, अली भी उस वक्त नहीं होंगे। अच्छा हसन मुश्तबा होंगे? फरमाया नहीं, वो भी नहीं होंगे। बाबा मैं रहूंगी? बेटी तू भी उस वक्त ना होगी। बस ये सुना, आंखों से आंसू बहने लगे, आवाज में शिद्दत आ गई। एक मर्तबा बयान करते हुए बेटी ने पूछा, बाबा फिर मेरे लाल पर गिरिया कौन करेगा? जब ज़हरा रोई ना, निदाए कुदरत आई, हबीब हूरों ने तस्बीह छोड़ दी, फरिश्तों ने इबादत के मुसल्ले उलट दिए। ज़हरा से कह दो, मैं अल्लाह वादा करता हूं एक ऐसी कौम को पैदा करूंगा जिसके जवान तेरे जवानों का मातम करेंगे, जिसके बूढ़े हुसैन पर गिरिया करेंगे, जिनकी औरतें हुसैन की औरतों का मातम करेंगी। ज़हरा घबराओ नहीं, अल्लाह का वादा है एक ऐसी कौम को पैदा करेगा जो हुसैन पर गिरिया करेगी। जब हुसैन ने सुना कि मुझ पर रोने वाले आएंगे, मुझ पर रोने वाले अल्लाह पैदा करेगा, तो एक मर्तबा हुसैन अपने मकाम से उठे, नाना के करीब आए, गले में बाहें डाली, नाना आप मुझ पर रोने वालों को क्या देंगे? रसूल कहने लगे, हुसैन मैं शाफे महशर हूं, तुझ पर गिरिया करने वालों की शिफाअत करूंगा। उठे, बाबा आप तो बताइए मेरे रोने वालों को आप क्या देंगे? फरमाने लगे, हुसैन मैं साक़िए कौसर हूं, वादा करता हूं तेरे रोने वालों को पहला जाम पिलाऊंगा।
اس کے بعد بھائی سے مخاطب ہو کے حسین نے پوچھا بھیا تم میرے رونے والوں کو کیا دو گے؟ تو بھائی کہتا ہے حسن مصطفیٰ فرماتے ہیں حسین میں جوانا میں جنت کا سردار ہوں نا، تیرے رونے والوں کو سب سے پہلے جنت میں داخل کروں گا۔ پھر اماں کے پاس آئے، اماں آپ مجھ پر آنسو بہانے والوں کو کیا دیں گی؟ کہا یہ دکھیاری ماں کیا دے سکتی ہے؟ میرے لال بال بکھرا کر جنت کے